کلمہ پڑھنے والے، اللہ اکبر، قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے ہیں۔ ابن عساکر نے اس بات کو نقل کیا، وہاں پہ آپ نے ایک خواب دیکھا۔ جب آپ نے خواب دیکھا، آپ نے معلوم کیا کہ یہاں پہ بڑا راہب، بڑا عالم کون ہے؟ پتہ چلا بحیرہ رامی راہب یہاں پہ رہتا ہے جو آسمانی کتابوں کا عالم ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور جا کر اسے اپنا خواب بیان کیا۔ جب آپ نے خواب بیان کیا نا، وہ راہب کہنے لگا مجھے یہ بتائیے آپ آئے کہاں سے ہیں؟ کہا میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ آپ کا خاندان قبیلہ؟ فرمایا قریش ہے۔ فرمایا آپ کا شعبہ کیا ہے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا میں نے بتایا میں تجارت کرتا ہوں، میں تاجر ہوں۔ وہ راہب مجھے کہنے لگا تیرا خواب ضرور پورا ہوگا۔ میرا خواب کیسے پورا ہوگا؟ اس نے کہا مکہ مکرمہ کی دھرتی پہ آخر الزمان پیغمبر تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ آخر الزمان پیغمبر جب تک زندہ رہیں گے آپ ان کے وزیر رہیں گے، جب وہ دنیا سے پردہ کریں گے تو آپ ان کے پہلے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس خواب کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھا، میں نے کسی سے بیان نہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے نبی، آپ کے نبی ہونے کی کوئی دلیل؟ صرف اطمینان قلبی کے لیے آپ کے نبی ہونے کی کوئی دلیل؟ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا وہ جو تجھے ملک شام کے اندر خواب آیا تھا کیا وہ خواب دلیل کے لیے کافی نہیں ہے؟ صدیق اکبر آگے بڑھے، میرے محبوب کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور میرے محبوب کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو میں نے کہا بھائی ابو بکر جو ہے یہ آپ کی کنیت ہے، نسبی نہیں ہے، وصفی ہے کہ ہر کام میں جہاں بھی دیکھو گے وہاں آپ کو صدیق اکبر اول نظر آئیں گے۔ تو اسلام بھی قبول کیا ہے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ ہم تو علماء سے سنتے آئے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر دلیل کے کلمہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ بغیر دلیل کے کلمہ پڑھا۔ اور آپ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں تو دلیل کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں اصل میں دلیل دو طرح کی ہوتی ہیں، از راہ محبت، از راہ نفرت۔ کیا مطلب؟ ایک بچے نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، آپ اس کا تلفظ دیکھ کر، اس کی آواز دیکھ کر، انداز دیکھ کر آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے محبت کے ساتھ پوچھا کہ اس بچے نے قرآن کس قاری صاحب سے پڑھا ہے؟ میں نے کہا اب یہ کیا ہے؟ از راہ محبت ہے۔ آپ سوال تو کر رہے ہیں لیکن یہ سوال محبت کی وجہ سے ہے۔ نمبر دو، ایک اور بچہ اس نے تلاوت کی ہے، اس کے تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی ادائیگی بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی قرات بھی ٹھیک نہیں ہے اور اسے یاد بھی نہیں ہے۔ تو آپ غصے اور نفرت میں آ کے پوچھتے ہیں اس بچے نے کہاں سے حفظ کیا؟ اب دیکھیے میں نے کہا دونوں سوال ہیں لیکن دونوں سوالوں میں فرق ہے، ایک محبت کی وجہ سے ہے، ایک محبت کی وجہ سے ہے، ایک نفرت کی وجہ سے ہے۔ جو دلیل محبت کی وجہ سے مانگی جائے اسے دلیل نہیں کہا جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر